اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جسے لوگ جہنم کا دروازہ کہتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، جہنم کا دروازہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی جگہ کا خوفناک نظارہ کروانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، جہنم کے دروازے کے نام سے مشہور ایک پراسرار اور راز طلب مقام عمان میں موجود ہے، جس کو جہنمی کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کنواں لاکھوں کروڑوں سال قدیم ہے، جہاں بدروحوں کو قید کیا جاتا تھا۔ عمان کی سرحد سے قریب اور دارالحکومت صنعا سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کنواں 30 میٹر چوڑا اور تقریباً 100 سے 250 میٹر گہرا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کنواں بدروحوں، جنات اور شیاطین کو قید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم یمنی حکام کا کہنا ہے کہ کنواں بہت زیادہ گہرا ہے اور نیچے آکسیجن کی بھی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے۔ حکام کے مطابق انہوں نے اس علاقے کا دورہ کر کے کنویں میں اترنے کی کوشش کی، لیکن 50-60 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کنویں کے اندر بہت ہی عجیب و غریب بدبو محسوس کی اور وہ بہت ہی پراسرار صورتحال تھی۔ یہ کنواں لاکھوں کروڑوں برس سے موجود ہے، اس پر مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہے۔ فی الحال لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر انتہائی خوفناک جنات کے قبائل آباد ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ترکی میں موجود جنات کے شہر کے نام سے موسوم زیر زمین شہر دنیا کا سب سے عجیب و غریب اور پراسرار علاقہ ہے، جسے سن 1963 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس شہر کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین شہر اہرام مصر سے بھی زیادہ پراسرار ہے، لیکن اس شہر کو کس طرح تعمیر کیا گیا اس کے بارے میں ماہرین کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ اس پراسرار شہر کی دریافت اس وقت ہوئی جب ایک مقامی شخص اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا، اور جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو کہ زمین کی گہرائی تک جا رہی تھی۔ اس شہری کو خود اس سیڑھی سے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی، لہٰذا اس نے مقامی حکام کو اس کے بارے میں بتایا، تو حکام کی جانب سے اس شخص کو فوری طور پر دوسری جگہ زمین الاٹ کر دی گئی اور اس مقام کو سرکاری ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جس کے بعد جب مقامی ماہرین سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے نیچے اترے تو وہ انتہائی حیران ہوئے، کیونکہ وہاں پر ایک وسیع و عریض شہر دیکھنے کو ملا۔ اس شہر کی دریافت کے بعد اب تک اس پر تحقیقات جاری ہیں، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، دیرن کویو کا زیر زمین شہر ترکی کے جس صوبے میں واقع ہے، اسی صوبے میں کبھی ماضی میں معروف اناطولیہ سلطنت واقع تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیرن کویو ایک حیرت کدہ ہے، اور جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کو 7ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس شہر میں سطح زمین سے 11 منزل نیچے تک بھی عمارتیں موجود ہیں، جن میں سب سے نچلی منزلیں 86 میٹر گہرائی میں واقع ہیں۔ اس متروکہ شہر میں لائف سٹاک، استبل، عبادت خانے، گودام، مارکیٹیں اور شراب کی فیکٹریاں تک بھی موجود تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے باسیوں نے زندگی کے تمام لوازمات کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر منزل میں چھوٹے چھوٹے عبادت خانوں کے علاوہ ایک مرکزی عبادت گاہ بھی تھی، جو کہ سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہوئے دوسری منزل پر بنائی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 35 سے 50 ہزار افراد بڑے ہی منظم طریقے سے اس شہر میں رہائش پذیر تھے، اور اس شہر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ہوادان بھی بنائے گئے تھے۔ جب ماہرین نے اس شہر کے مختلف گوشوں کی چھان بین کی تو انہیں 11 مقامات پر ہوا کے لیے کھودی گئی بڑی سرنگیں ملیں، جن کے دھانوں کو بڑے بڑے پتھر رکھ کر اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ابتدا میں تو اس شہر میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ دریافت ہوا تھا، تاہم بعد میں تلاش کے بعد مزید کئی دروازے ملے، اور ان تمام دروازوں کو 1 سے 1.5 میل طویل اور 30 سے 50 سینٹی میٹر چوڑے ایسے پتھر سے بند کر دیا گیا تھا جس کا وزن 2 سے 500 کلو گرام تک تھا۔ ناظرین، پتھر کے یہ سب دروازے اندر سے بند کیے گئے تھے، تاہم انہیں ایک ایسے عجیب طریقے سے بنایا گیا تھا کہ ان بڑے بڑے پتھر کے دروازوں کو کھولنا انتہائی آسان تھا، یہاں تک کہ تحقیق کے دوران ایک ہی فرد کے معمولی سے دھکے سے بھاری پتھروں کے یہ دروازے کھل گئے۔ زیر زمین اس شہر کی تعمیر کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا تھا، اس کا اندرونی حصہ مضبوط چٹانوں پر مشتمل ہے،
اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پتھر چٹانوں سے کاٹ کر شہر بسانا بظاہر انسانی بساط سے باہر ہے۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا اور پھائرو گینز نامی قبیلے کے دیوقامت افراد سے یہ کام کروایا گیا تھا جو کہ اس زمانے میں ترکی میں آباد تھے۔ پھر اس کی تعمیر کا کام بازنطینی اور اخمونیہ سلطنت کے دور میں مکمل ہوا تھا۔ اس علاقے میں اور بھی زیر زمین شہر آباد تھے اور انہیں آپس میں سرنگوں کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دیرن کویو سے مغرب کی جانب ایک اور زیر زمین شہر واقع تھا، اس لیے دیرن کویو سے 8 کلومیٹر طویل ایک سرنگ بھی ملی ہے جو کہ اس نئے دریافت شدہ شہر تک پہنچتی ہے، جس کا نام ماہرین نے کائے ماکلی بتایا ہے۔ لیکن ابھی اس پر تحقیقاتی کام جاری ہے، مزید ان کی شافات سامنے آنے کے امکانات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا زندگی گزارنا انتہائی حیران کن ہے، جبکہ ماہرین کو اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات اس شہر کی انوکھی تعمیر ہے۔ لہٰذا اس کی تعمیر کے حوالے سے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر 10ویں صدی عیسوی تک آباد تھا، جس کے بعد اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ایک طویل عرصے تک رومن افواج اور دیگر قبائل حملہ آوروں سے بچنے کے لیے لوگ اس علاقے میں چھپتے رہے، لہٰذا گمان غالب ہے کہ ان افراد نے ہی زیر زمین یہ شہر تعمیر کیا تھا۔ معزز ناظرین، اسی طرح ترکی میں ایک ایسا خوفناک مندر بھی موجود ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی اس مندر کے پاس جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قدیم مندر ترکی میں واقع ہے اور اس مندر کے بارے میں یہ بات دنیا بھر میں مشہور ہے کہ نہ صرف جو انسان اس کے اندر جاتے ہیں مر جاتے ہیں، بلکہ یہ مندر معصوم پرندوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس مندر کے اندر بہت اندھیرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور یہاں پر شدید گرمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اسے دوزخ کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ترکی کا یہ علاقہ ان لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا جو کہ ایڈونچر کے شوقین تھے، لیکن اس مندر کی وجہ سے اب وہاں کوئی نہیں جاتا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس مندر کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ ایک انتہائی گھمبیر معمہ بن چکا ہے۔ جب بھی کوئی سیاح یا ریسرچر اس مندر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو مقامی لوگ انہیں پہلے تو اندر جانے سے روکتے ہیں اور پھر اگر یہ نہ رکیں تو انہیں ایک پنجرے میں قید پرندہ دے دیا جاتا ہے تاکہ جب یہ لوگ مندر کے صحن میں جائیں تو اس پرندے کی موت دیکھ کر سبق سیکھ لیں۔ اور ناظرین، حیرت انگیز طور پر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور چند ہی منٹوں میں پنجرے میں قید وہ پرندہ مر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر یہ واپس چلے آتے ہیں۔ ترکی کے اس چھوٹے سے شہر میں بہت پر اسرار دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ یہاں بنائے گئے گرم پانی کے چشمے بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چشمے کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جن سے ہر وقت پانی کے بلبلے اٹھتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ شہر 2ویں صدی میں ہی تھرمل اسپا کے طور پر مشہور تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دور دراز کے لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اس شہر میں آتے تھے، جبکہ خاص طور پر جوڑوں اور جلد سے متعلق بیماریوں کو دور کرنے میں یہ چشمے بہت مشہور تھے۔ اس شہر کی شہرت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پلوٹو نامی مندر قائم تھا جو کہ رومن داستانوں کے مطابق پلوٹو نامی ایک بادشاہ تھا جس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں اور وہ انہی طاقتوں کی مدد سے لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور جب وہ خود مرا تو اس کی رہائش گاہ کو مندر کا نام دے دیا گیا۔